बाब सैफिया उनकी महफिल में ज़िक्र के साथ जो नात पढ़ी जाती है वो नाजायज़ है। हम ऐन इत्तेफाक करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के इसमें जलालत का तलफ़्फ़ुज़ अगर गलत हो जाए वो गलत तलफ़्फ़ुज़ करना नाजायज़ हराम है कि ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो मुनकिर हो वल्लाह वो ज़िक्र खुदा नहीं कुंजी सकर की है। अल्लाह तबारक व तआला के इसमें जलालत को या कोई भी नाम है उसको बिगाड़ कर पढ़ना और गलत तलफ़्फ़ुज़ करना ये हराम है। इस तरह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। आज का हमारा मौजूए सुखन नात के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना या ज़िक्र के साथ नात पढ़ना। आजकल कुछ लोग बरेली शरीफ की तरफ से आए हुए फतवे को लेकर तनकीद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि अहबाब सैफिया उनकी महफिल में ज़िक्र के साथ जो नात पढ़ी जाती है वो नाजायज़ है। अब चंद एक बातें हमारे लिए यहाँ काबिल गौर हैं कि उस बरेली शरीफ के फतवे में या उलमा ने जो फतवा लगाया है उस फतवे में क्या कहा गया है, फिर मुसल्लमात के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और फिर उस मुसल्लमात के तहत हम अपने मकसद को बयान करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो फतवा लगाया गया है फतवा इस चीज़ पर लगाया गया है और इस चीज़ से मना किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को दफ ढोल की सूरत में ना इस्तेमाल किया जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को दफ की सूरत में इस अंदाज में ज़िक्र करना कि जिससे धमक पैदा हो, ढोल और तबले की तरह का एक माहौल बनता हो, तो ऐसा ज़िक्र सभी के नज़दीक जो है वो हराम और नाजायज़ है। दूसरा ये है कि जनाब एतराज़ ये किया जाता है कि ये धुन बनाई जाती है और सुर को इस्तेमाल करने सुर बनाने के लिए ये ज़िक्र किया जाता है। मकसूद यहाँ पर धुन बनाना ज़िक्र करना नहीं होता, बल्कि एक सुर ठीक करने के लिए ये होता है। अगर कोई सुर ठीक करने के लिए ये धुन बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता है तो ये बिल इत्तेफाक हमारे नज़दीक भी हराम और नाजायज़ है। अगली चीज़ ये है कि कुछ इतराज़ ये किया जाता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को नात के ताबे कर देते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र जो है वो नात के ताबे नहीं बल्कि नात अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के ताबे है। इसमें देखें अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को नात के ताबे करना, ये अगर कोई ऐसा करता है वो भी ममनू और नाजायज़ है। हमारे सिलसिले में जो ज़िक्र होता है वो ज़िक्र हमारी महफ़िल जो होती हैं वो महफ़िल ज़िक्र कहलाती है, महफ़िल नात नहीं होती। तो महफ़िल ज़िक्र में नात जो होती है वो नात ज़िक्र के ताबे होती है, ज़िक्र नात के ताबे नहीं होता। और फिर इसमें एक और भी इतराज़ किया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम को बिगाड़ा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला के नाम का तलफ़्फ़ुज़ जिसमें ज़ात का तलफ़्फ़ुज़ वो गलत किया जाता है। इसमें भी हम बेऐन इत्तेफाक करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के इसमें जलालत का तलफ़्फ़ुज़ अगर गलत हो जाए वो गलत तलफ़्फ़ुज़ करना नाजायज़ हराम है। और अगर कोई समझाने के बावजूद भी ऐसा करेगा तो मुझे भी सज़ा ठहरेगा, ताज़ीर ठहरेगा। ये हम इस बात के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। लेकिन मुतलक तौर पर उस फतवे में ये नहीं कहा गया कि जनाब नात के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र ना करें या ज़िक्र के साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ें।
دیکھیں یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مختلف تفاسیر کے تحت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت بھی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ اور میں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، شفا شریف کے حوالے سے، کہ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث پاک نقل فرمائی وہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ذکر سے منع کرنا یہ ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو اپنے ذکر، اپنی معرفت کے لیے کیا ہے، اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ ہاں اگر اس میں غیر شرعی امور ہیں اس سے روکا جا سکتا ہے، روکنا چاہیے۔ اور اگر غیر شرعی امور عبادت کے اندر بھی آ جائیں تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ لیکن بلا وجہ اللہ کے ذکر سے روکنا، یہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکے۔ ذکر سے روکنا یہ بھی ظلم ٹھہرے گا۔ حدیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا، جبریل امین پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب پوچھتا ہے کہ بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرف منسوب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اب جب میرا ذکر ہوگا تب تیرا ذکر ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذکرنی ولم یذکرک کأنہ لم یذکرنی، پیارے جو میرا ذکر کرے لیکن آپ کے ذکر سے انکار کرے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے میرا ذکر کیا ہی نہیں۔ گویا کہ نبی کے ذکر کے بغیر اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس ذکر کو قبول نہیں کرتا بلکہ وہ منہ پر دے مارتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے کریم نبی، میرے لجپال نبی، میرے پیارے آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم حبیب کبریا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا، بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو جبریل امین پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جعلت ذکرک ذکری، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر تابع یا مطبوع کا معاملہ کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل نے نہیں چھوڑا بلکہ یہ فرمایا کہ جعلت ذکرک ذکری، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت کا کلام بڑا پیارا رہے گا، فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکر ہو، واللہ وہ ذکر خدا نہیں کنجی سکر کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر یہی فرمایا کہ ذکر خدا ہی ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے کریم نبی، میرے لجپال نبی، جان عالم نبی مکرم شفیع معظم حبیب کبریا شہنشاہ کے ہر دوسرا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کر بتایا پیارے من ذکرک ولم یذکرنی کأنہ ذکرنی، کہ جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر نہیں کیا، گویا کہ اس نے میرا ہی ذکر کیا۔ اب گویا کہ اگر کوئی بندہ نبی کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، نبی کی نعت پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، لیکن منکر نہ ہو،
منکر نہ ہو۔ اب نبی کا ذکر تو کرتا ہے، درود و سلام تو پڑھتا ہے، نعت تو پڑھتا ہے، نعت میں مشغولیت کی وجہ سے وہ اللہ 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 کرنے سے وہ شاغل یا مشغول رہتا ہے، تو پھر حدیث قدسی کے الفاظ جعلت ذکر کا ذکری، پیارے میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اب رسول اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اب یہاں تابع اور متبوع کی تو بات ہی نہ رہی کہ جناب تم نے اللہ کے ذکر کو نعت کے تابع کر دیا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سلسلہ سیفیہ کے اندر یہ محافل ذکر ہوتی ہیں، نعت ذکر کے تابع ہوتی ہے، اور ذکر کی لذت کو اور ذکر کی چاشنی کو، ذکر کی طرف توجہ بڑھانے کو، رسول اللہ کے عشق کے بھانبڑ کو اندر بھڑکانے کے لیے یہ نعت پڑھی جاتی ہے، تاکہ یاد خدا کے ساتھ یاد مصطفیٰ بھی ساتھ ساتھ رہے، اور ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اصل میں یہ محافل ذکر ہوتی ہیں، اور محافل ذکر کے ساتھ یہ نعت چلتی ہے۔ یہاں مقصود اصل میں اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر کسی قسم کی تنقید یا قدغن لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام مقدس میں جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی گج بج کے پیارے مصطفیٰ پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اب یہاں پر حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ الباری اس کی تفسیر نقل فرمائیے، فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ کیسے بھیجتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے خاصوں کو، مقربین کو بلا کر وہاں پر یار کی باتیں شروع کر دیتا ہے، کبھی آقا کی زلف کی باتیں، کبھی والضحیٰ کے چہرے کی باتیں، کبھی والشمس کے مکھڑے کی باتیں۔ تو یہ ایسا کام ہے ذکر مصطفیٰ جو معمور من اللہ ہے، اور یہ فرشتوں کا عمل ہے، ہمیں بھی حکم ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے خود ذکر کرتا ہے، تو اسے تابع متبوع کہہ کر انکار نہ کیا جائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ ہاں میں نے پہلے عرض کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم جلالت کو یا کوئی بھی نام ہے اس کو بگاڑ کر پڑھنا اور غلط تلفظ کرنا یہ حرام ہے۔ ڈھول اور دھمک یا مزامیر کی صورت میں لے جانا یہ بھی غلط ہے، جس طرح اللہ اللہ اس طرح کے غلط تلفظ جو ہوتے ہیں یہ حرام ہیں، ورنہ اللہ کا ذکر جو اہل حق، اہل تصوف، صوفیہ کرتے ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔